بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آواز صدف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 0333249573 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں کہ ناول بس یہی دل صفحہ نمبر 85 سے۔ اپنا چراغ جلا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ درخت کی ایک قلم ہو اور اسے مہلت ہو تو وہ ضرور یہ قلم لگا دے۔ روایت ہمیں ایک تعمیر سوچ دیتی ہے۔ اس سوچ کا حامل انسان بدترین حالات میں بھی مایوسی اور بے عملی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت ایک ایسی تباہی کا نام ہے جس میں درخت لگانا بظاہر بے فائدہ کام ہے، کیونکہ درخت لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کی نفع بخشی کے لیے کئی برس چاہیے، جبکہ قیامت کا زلزلہ لمحہ بھر میں ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ انسان کو مثبت ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، چاہے اسے یقین ہو کہ اس کے کسی کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن آخرت کے اجر کے لیے کام کرتا ہے اور یہ اجر اصلاً کی نیت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے لیے ایک اجر ثابت ہو جاتا ہے، وہ اس کام کو کر دیتا ہے تو دوسرا اجر ثابت ہو جاتا ہے، اس کام سے کوئی نفع ہونا شروع ہوتا ہے تو تیسرے اجر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس سے بات واضح ہے کہ انسان کے کسی عمل کا نتیجہ اگر نہیں بھی نکلتا تب بھی 3 میں سے 2 اجر تو بہرحال انسان کو مل جاتے ہیں، وہ صرف ایک اجر سے محروم ہوتا ہے۔ عام حالات میں لوگ معاشرے کے بگاڑ سے پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی بنا پر صرف منفی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جنہیں وہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر معاشرے میں بگاڑ بڑھتا رہتا ہے، مگر جب لوگ حالات کی خرابی سے بے پرواہ ہو کر اپنے حصے کا کام اچھا کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ برائی کم ہونا اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے حصے کا درخت لگاتا ہے اور پھر کچھ عرصے میں ایک چمنستان وجود میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ ایسے میں کسی ایک فرد کا چراغ جلانا سارے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا اور نہ اس کا چراغ ہی سورج کا نعم البدل ہو سکتا ہے، مگر ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا چراغ جلاتے ہیں۔ دنیا بھر سے قطع نظر ان کے ارد گرد روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب سارے لوگ اپنے اپنے چراغ جلاتے ہیں تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب آئے ماحول کے اندھیرے سے بے پرواہ ہو کر ہم اپنا چراغ جلا لیں، ہم اپنا درخت لگا لیں۔ خدا کی محفل۔ خدا کی طرف بلانے والے نے ارد گرد نظر کی، اپنی تنہائی کو دیکھا اور پھر خدا سے کہا، یہاں کسی کو تیری ضرورت نہیں ہے، یہاں لوگوں کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے وظیفے چاہیے، سیاسی تحریکیں برپا کرنے والے لیڈر چاہیے، قوم پرستانہ جذبات بھڑکا غیر مسلموں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے مقرر چاہیے، چند ظاہری اعمال کی بنیاد پر جنت دلانے والے اہل علم چاہیے، تیری طرف بلانے والے، ربانی انسان بنانے والے، جس طرح پہلے تنہا تھے آج بھی تنہا ہے۔ یہاں کوئی ان کا ہم نفس نہیں، یہاں کوئی ان کا ہم سخن نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے دنیا اور اس کے مسائل اہم ہیں، وہ انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے ہنستے ہیں۔ شادی بیاہ، تنگ دستی اور بیماری، اولاد اور روزگار، گھر اور خاندان، یہی لوگوں کی جنت اور یہی لوگوں کی جہنم ہے۔ تیری جنت کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں، تیری جہنم کے خوف میں لرزنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں کی مجلسوں میں، ان کی باتوں میں تیری فردوس اور تیری سعیر ناقابل تذکرہ ہے۔ مالک، جس طرح تو کافروں میں تنہا تھا، آج مسلمانوں کی بھیڑ میں بھی تنہا ہے۔ کوئی نہیں جو تیرے شوق میں روئے، جو تیرے خوف میں لرزے، کوئی نہیں جو تیری جنت کے لیے زندگی کی ہر آزمائش پر صبر کرے، کوئی نہیں جو تیری امید پر خواہشات، مفادات اور تعصبات کی دیواروں سے ٹکرا جائے۔ ہاں، تیرے نام پر دھوم مچانے والے، تیرے دین سے کمانے والے بہت ہیں۔ کیا اسی فصل کے لیے تو نے یہ کھیتی اگائی تھی؟ پکارنے والا جب پکار چکا تو سب نے ارد گرد نظر کی اور دیکھا کہ وہ خدا کی دنیا میں کھڑا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی تصویر کر رہا ہے۔ کتاب زندگی کے ہر ورق اور ہر صفحہ، ہستی کی ہر سطر پر خدائے ذوالجلال کی حمد لکھی جا رہی ہے۔ وقت کے ہر لمحے میں رب کائنات کی کبریائی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس محفل کی رونق دیکھ کر وہ اپنی تمام تنہائی کا غم بھول گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی وہ محفل ہے جو کل فردوس کی ابدی بادشاہی میں بدل جائے گی۔
مگر اس روز اس بادشاہی میں صرف وہی داخل ہوگا جو آج ہی اس محفل میں شامل ہو گیا، آج ہی تنہا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر لوگ نہیں آتے تو کیا ہوا، میں تو اس راز کو پا لیا، کیوں نہ جینے کے لیے اسی محفل کا انتخاب کر لیا جائے۔ اس نے قدم اٹھائے اور پھر تیزی سے انسانوں کی دنیا سے نکل کر خدا کی محفل میں داخل ہو گیا، اس بات سے بے پرواہ کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے اور کون نہیں، مگر وہ اس سے باخبر رہا کہ وہ تنہا نہیں، بہت سے لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کھوئی ہوئی بھیڑ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں۔ ان کا شمار ان چند پیغمبروں میں ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی تھے اور صاحب اقتدار بھی۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو الہامی کتابوں میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب دعا کی زبان میں نازل ہوئی ہے، جو بندے اور رب کے تعلق کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ پروردگار سے بندوں کی دعا و مناجات اس کے حضور فرمایا اور اس کی حمد و ثنا تصویر کا ایک ایسا خوبصورت مجموعہ ہے جس کی مثال مذہبی ادب میں کم ملتی ہے۔ زبور کی عظمت یہی کہ قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، زبوری اسلوب میں نازل ہوئی۔ زبور کی ایک عبارت اس طرح سے ہے: میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں اپنے بدے کو تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت تک پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی عطا کردہ صراط مستقیم ہے، مگر زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ نفس انسانی کی کمزوریاں، شیطانی طاقتوں کے حملے، ماحول کے تقاضے اور دیگر عناصر انسان کے لیے ناممکن بنا دیتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ جائے۔ ایسے مرحلے پر بعض اوقات بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ خود میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ اپنے آپ کو غلط راہ پر چلنے سے روک سکے۔ ایسے میں زبور کی یہ دعا انسان کو ایک مکمل لائحہ عمل دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بندہ کمزور ہے، بھٹک سکتا ہے، مگر خدا کی رحمت جب چاہے اسے دربار مستقیم پر لا سکتی ہے۔ انسان گناہ کے راستے پر پکڑ سکتا ہے، مگر رب کی مغفرت انسان کے ہر گناہ کو ڈھانک سکتی ہے۔ شرط یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے رب کو پکارتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے رب کی رحمت اور ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ خود تلاش کر لیتا ہے۔ خدا کو ہدایت کے لیے سچے دل سے پکارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس پکار پر آقا خود بندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جسے حاضر و غائب کا جاننے والا ڈھونڈنے نکل آئے وہ کبھی گمراہی کے اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ایک شناسہ کی دعا کا پہلا جملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے: یا اللہ، جس طرح مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر نعمت جو مجھے یا کسی کو بھی ملی اس کا دینے والا صرف تو ہے، اسی طرح مجھے اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ جس کو ملا وہ اس کی کسی خوبی کی بنا پر نہیں بلکہ ملا صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہے۔ میں تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں اور تیری ہر خوبی پر تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ الفاظ معرفت کے الفاظ ہیں، یہ اس عظیم حقیقت کا اعتراف ہے جو عالم میں 400 پھیلی ہوئی ہے۔ یہ توحید کی مکمل تعریف ہے۔ خدا کو ایک ماننا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ اسے ہر نعمت، خوبی اور بھلائی کا سرچشمہ مانا جائے۔ پہلی بات سے پہلو تہی کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے تو دوسری بات کو فراموش کر کے انکار خدایا، کم از کم اعراض خدا کا ذہن جنم لیتا ہے۔ شرک والی بات سے تو اکثر لوگ واقف ہیں، مگر دوسری بات کا شعور عام نہیں، اس لیے آج کل اکثر لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو ان گنت نعمتوں کے درمیان پاتا ہے۔ یہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ انسان ساری زندگی انہیں گنتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زبان سے مذکورہ بالا الفاظ نکلے، مگر انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ صرف ان نعمتوں کو نعمت شمار کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ گویا نعمت کا مفہوم اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھلائی دوسروں کو پہنچے مگر اسے نہ پہنچے۔ یہ سوچ لازماً ایسے اعمال کو جنم دے گی جن کی توقع کسی خدا پرست سے نہیں کی جا سکتی۔ بلا شبہ یہ رویہ اختیار کرنا انسان کی خدمت نسبتی کے مقابلے میں نہ ملی ہوئی یا مل کر چھین جانے والی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آج کل کا اہم ترین مسئلہ مالی تنگی ہے۔ لوگوں کے اخراجات آمدنی کے مقابلے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل کام ہو چکا ہے۔ ایسے میں لوگ شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، دوسروں خصوصاً زبردستیوں سے وہ بد اخلاقی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ آسمان والے سے بھی انہیں رنجش ہو جاتی ہے، ان کے مطابق اس نے انہیں دیا ہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی شکر گزاری سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی بندگی سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کوئی ان سے دریافت کرے کہ اگر آسمان والا نہیں ساری دنیا کے خزانے دے دے اور صرف ان کی آنکھیں چھین لے،
کیا وہ یہ سودا پسند کریں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ گاڑیوں میں بیٹھے لیکن بیساکھیوں کے سہارے؟ کیا وہ لاکھوں روپے کے ایسے بینک اکاؤنٹ رکھنا پسند کریں گے جن کی چیک بکس تو ان کے پاس ہو مگر ان پر سائن کرنے والے ہاتھ نہ ہوں؟ کیا وہ چاہیں گے کہ انہیں محل و جائیداد مل جائے لیکن اولاد لے لی جائے؟ کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ پھر لوگوں سے پوچھنا چاہیے کیا وہ 50 سال تک عیش و عشرت کی ایسی زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے بعد زیادہ نہیں صرف 50,000 سال تک جو آخرت کے ایک دن کے برابر ہے آگ میں جلنا پڑے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ آپ ایک مہربان کی ناقدری مت کیجیے، اس کریم کی احسان فراموشی مت کریں جو آپ کو 70 ماہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جس نے بلا جبر اور بلا استحقاق ہمیں اتنا دے دیا ہے جو کسی نے دیا ہے نہ دے سکتا۔ اس دنیا میں جس کو اچھی اولاد ملے وہ خوش نصیب مانا جاتا ہے، جسے اچھا شوہر یا بیوی ملے، اچھا استاد ملے، اچھا دوست ملے، اچھا افسر ملے، اچھا ہمسایہ ملے، وہ خوش قسمت شمار ہوتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے اچھا رب مل گیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا واسطہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کی طرف سے انہیں ہر حال میں بھلائی ہی پہنچے گی، اور یہ بھلائی وہ لوگوں کی ان کی خوبیوں کی بنا پر نہیں دیتا، اپنی خوبیوں کی بنا پر دیتا ہے۔ زندگی میں اور کچھ نہیں کیا تو قرآن کے صرف اس ایک آیات کو سمجھ لیں، یہی ایک آیت ہے ہدایت کے لیے کافی ہے، یہی ایک آیت نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ کیسی بری قناعت ہے۔ قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ہے۔ قناعت کرنے والا شخص اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے تابع کر لیتا ہے۔ وہ زیادہ کی دوڑ میں شامل ہونے کے بجائے صبر کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ ایک قانع شخص بڑا ہی قابل تحسین ہوتا ہے، مگر قناعت کی ایک اور قسم ہے جو بہت بری ہوتی ہے۔ اس قناعت میں بھی آدمی کم پر صابر و شاکر ہونا پسند کرتا ہے۔ وہ دولت و ثروت، شان و شوکت اور مقام اور مرتبے میں دوسروں سے پیچھے رہنا گوارا کر لیتا ہے۔ وہ نعمت و عزت کی اس سطح کو پسند کرتا ہے جو بلا شبہ ایک کم تر سطح ہے۔ قناعت کی قسم انسان اس دنیا اور اس کی نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ رب کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کا وجود خواہشات کا ایک اتھاہ سمندر ہے۔ یہ سمندر اس قدر بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ خواہشات کے اس لامحدود صحرا اور اس بحرنا پید کنار کی سمائی اگر کہیں ہے تو فردوس کی وہ حسین و بے مثال بستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ بنایا۔ کوئی شخص اگر خدمت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دوسری بات ہے، مگر نہ جس نے جنت کو مان لیا، اسے پہچان لیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس بستی میں بلند مرتبے کی خواہش نہ کرے۔ جنت چونکہ آخرت میں آنے والی چیز ہے، اس لیے اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تصورات کے پس منظر ہی میں اس کی وضاحت کی ہے، جس کے مطابق اس جنت میں کوئی دوسری اور تیسرے درجے کی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں صرف اور صرف 2 مقامات ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جس میں اس دنیا اور انسانی تصور میں آنے والی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں۔ ان نعمتوں پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو منتقل کریں گے۔ دوسرا مقام وہ ہے جہاں مندرجہ بالا تمام نعمتوں کے ساتھ وہ نعمتیں بھی جمع کر دی جائیں گی جو نہ اس دنیا میں دستیاب ہے اور نہ جن کا خیال بھی کبھی کسی انسان کے دل میں گزرا ہو۔ اس میں خواہش کی تسکین کا سامان بھی ہوگا اور لطف و سرور کی ان نئی سطحوں سے بھی انسان کو متعارف کرایا جائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مقام میں نعمتوں کی سطح اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بادشاہی کا عنصر جمع کر دیں گے۔ اس دنیا کے لحاظ سے اس طرح سمجھیں گے کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ امرا ہوتا ہے جن کے پاس اس معاشرے میں دستیاب ہر نعمت میسر ہوتی ہے، تاہم اسی سوسائٹی میں ایک محدود طبقہ حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے جن کے پاس نہ صرف یہ تمام نعمتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے اختیارات و طاقت کی بنا پر دنیا بھر سے اپنے لیے سہولت جمع کر لیتے ہیں۔ پھر حکمرانی کی انسانی جبلت کی تسکین بہرحال انہی میں سب سے زیادہ پوری ہوتی ہے۔ اس بات سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں کوئی مقام حقیر اور کمتر نہیں، یہاں تو اعلیٰ مقام ہے یا پھر بہت اعلیٰ مقام۔ اسی لیے قرآن میں اس جنت کے متعلق کہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں تمہیں اگر محنت کرنی ہے تو اس جنت کے لیے کیا کرو، مقابلہ کرنے والوں اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرے اس شاہکار کے لیے کرو۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی حقیر پونجی کے پیچھے بھاگنے والوں کو جنت کی خبر دے، فانی دنیا کی فانی نعمتوں سے نکال کر جنت کی ابدی بادشاہی کی خبر دے۔ مگر بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی قناعت کے اظہار کے لیے کوئی مقام چنا ہے تو وہ جنت کا مقام ہے جہاں کوئی درجہ کمتر نہیں ہوتا۔
اصل بات یہ ہے کہ لوگ جنت کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں بنانا چاہتے، وہ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے، چنانچہ وہ بغیر محنت کے جنت میں کوئی چھوٹا موٹا مقام چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے آدمی کو اگر کچھ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ ہوگی، جنت میں چھوٹا مقام نہیں۔ جنت کا وعدہ حقیقت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، اس لیے انسان کو سر توڑ جدوجہد کرنی ہوگی، قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اعلیٰ ترین اخلاقی اعمال کرنے ہوں گے، یہ نہ ہو سکے تو رب کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی ہوگی، عمل صالح کی کوشش کرنا ہوگی۔ جنت کے 2 مقامات میں جانے کے یہی 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان کے امکانات۔ مغربی تہذیب کے موجودہ غلبے سے قبل دنیا بھر میں مسلمان ایک غالب تہذیب کے طور پر موجود تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں قائم تھیں، ایران کی صفوی، ہندوستان کی مغلیہ اور ترکی کی عثمانی حکومت۔ انہوں نے دنیا کے تینوں متمدن براعظموں پر اپنا اقتدار قائم کر رکھا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک مغربی طاقتیں دنیا بھر پر غالب ہو گئی۔ دیگر مسلم حکومتوں کی طرح انہوں نے مغلیہ سلطنت اور اس کے زیر نگین اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جو آج دنیا میں جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دیگر اسلامی ریاستوں کے برعکس مغلیہ سلطنت میں مسلمان ایک اقلیت میں تھے۔ مغلیہ حکمران مسلمان ضرور تھے مگر ان کی سلطنت میں ہندوستان مسلمان سب شامل تھے۔ جب انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو شکست دی تو یہ محض مسلمانوں کی شکست نہیں تھی بلکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کیا گیا۔ تاریخ میں اس سوال بڑا اہم رہا ہے کہ ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے گنتی کے غیر ملکی تاجر اس وسیع و عریض ملک پر کس طرح قابض ہو گئے، خاص کر اگر یہ ذہن میں رہے کہ مقامی آبادی بہت زیادہ تھی اور دولت و ثروت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے مگر غالباً تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ درست جواب یہ ہے کہ ہندوستان کی دولت و ثروت، وسائل کی فراوانی اور اسباب کے بہتان مقامی لوگوں سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ یہ 5000 سال تک نہ صرف غیر ملکی حملہ آوروں کو دعوت دیتے رہے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اتنا کمزور کر دیا کہ زمانے قبل از تاریخ آریوں سے لے کر دور جدید کے انگریزوں تک غیر حملہ آور کے مقابلے مقامی لوگوں کو شکست ہوئی۔ اناج، سبزیاں، پھل، کپاس، کپڑا، سونا، چاندی، لوہا، مسالہ جات اور دیگر اسباب زندگی ہندوستان میں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ ملک کی وسعت، متعدل اور متنوع آب و ہوا، زرخیز زمین، سونے چاندی کی فراوانی اور ہر طرح کے ہنرمندوں کی کثرت کی بنا پر یہ ملک ہمیشہ سونے کی ایک چڑیا بنا رہا۔ غیر ملکی حملہ آور ان کے لیے یہاں آتے اور ان کے اسیر ہو کر یہیں کے ہو جاتے۔ یہ نعمتیں چند نسلوں میں ان کی طاقت سلب کر لیتی، زندگی میں ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتا، اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کی عادت بھی ختم ہو جاتی۔ وہ کمزور ہونے لگتے اور جب کوئی نیا حملہ آور یہاں آتا تو سامان اور فوج کی کثرت کے باوجود وہ سخت جان اور جفاکش دشمن کا سامنا نہ کر پاتے۔ آج اہل پاکستان جو اس خطے میں عظیم مسلم اقتدار کے وارث ہیں طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ عظیم امکانات کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں کا عام آدمی مسلسل تکلیف کے عالم میں ہے۔ یقیناً اس صورتحال کے بہت سے داخلی اور خارجی اسباب ہیں اور بلا شبہ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورتحال ہے، مگر اس کے نتیجے میں اہل پاکستان کو مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ چیلنجز دراصل اہل پاکستان کے لیے قدرت کی طرف سے طاقت کا بیش بہا خزانہ ثابت ہو رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے پاکستانی قوم اپنی صلاحیتوں میں دنیا کی دیگر اقوام سے بہت بہتر ہے۔ اقوام عالم میں پاکستانی قوم اگر پیچھے ہے تو اس کا سبب صلاحیتوں کا یا وسائل کی کمی نہیں بلکہ اس لیڈرشپ کا نہ ہونا ہے جو صحیح رخ پر ان صلاحیتوں کو موڑ سکے۔ ہماری لیڈرشپ اس وقت قوم کو صرف اور صرف ٹکراؤ کا سبق دے رہی ہے، وہ انہیں صرف اور صرف نفرت کی زبان سکھا رہی ہے۔ ان کے نزدیک ہر مسئلہ صرف بندوق کی گولی سے یا سیاست کے میدان میں ٹھیک ہوگا۔ وہ نہیں جانتے کہ آج کے دور میں قوموں کی زندگی کا فیصلہ تعلیم کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر قومیں بام عروج کی سیڑھیاں طے نہیں کرتی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ صبر و اعتراض کے بغیر کبھی طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر اہل پاکستان صرف اپنی قیادت کا درست انتخاب کر لے تو ان کے لیے ترقی اور عزت و سرفرازی کی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ آج اہل پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، صرف اچھے قائدین نہیں۔ اہل پاکستان اپنے قائدین بدل لے، خدا ان کی تقدیر بدل دے گا۔ زندگی کا سفر۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کی نشستوں کو عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اکانومی کلاس اور دوسری فرسٹ کلاس۔ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں۔
انہیں سہولیات سے زیادہ ضروریات کہنا مناسب ہوگا۔ بیٹھنے کی نشستوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز کام چلاؤ کے اصول پر فراہم کی جاتی ہے، جبکہ فرسٹ کلاس میں ہر ضرورت، سہولت اور لگژری کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے۔ فرسٹ کلاس کی نشستیں وسیع اور کشادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات ان میں لیٹ کر سو جانے تک کی سہولت ہوتی ہے۔ یہ جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہوتی ہے تاکہ اترنے اور چڑھنے میں مسافروں کو اولیت اور سہولت حاصل رہے۔ ان کی خدمت کے لیے مقرر کردہ اسٹاف عموماً خوش شکل ہوتا ہے اور بہت پرجوش رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہیں کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مقدار میں اور زیادہ تنوع کے ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ ساری سہولتیں فرسٹ کلاس والوں کو سفر بہتر بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سفر اکانومی کلاس میں ہو یا فرسٹ کلاس میں بہرحال گزر جاتا ہے۔ دونوں قسم کے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سفر ماضی کی ایک یاد بن جاتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی جہاز کے سفر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ سفر اکانومی کلاس میں بھی کیا جا سکتا ہے اور فرسٹ کلاس میں بھی۔ دنیا میں ہر شخص یہ سفر فرسٹ کلاس میں کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ فرسٹ کلاس میں کیا جائے، مگر زندگی میں اکثر اوقات فرسٹ کلاس میں سفر کی قیمت رزق حرام سے مال کما کر دی جاتی ہے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ فرسٹ کلاس زندگی کی آخرت کی ابدی نعمتوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی بہرحال ایک سفر ہے جسے کچھ دیر ختم ہو جانا ہے۔ اس سفر کی ہر خوشگوار بات عنقریب ماضی کی ایک یاد بن کر رہ جائے گی۔ اصل زندگی تو موت کی منزل کے بعد ہی شروع ہوگی۔ مزہ یہ ہے کہ آدمی اس زندگی میں فرسٹ کلاس مقام حاصل کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی کسی سفر کا نہیں، ابدی قیام کا نام ہے۔ درخت اور انسان۔ قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی کردار ہی دین کا مطلوب و مقصود ہے۔ کوئی انسان اگر اس کے کردار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے درخت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ درخت کے دو پہلو اس معاملے میں انسان کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ ایک، درخت کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہر قسم کے تعصب سے خالی ہونا ہوتا ہے۔ درخت ایک آفاقی پروڈکٹ ہے جس کی نشو و نما میں پوری کائنات حصہ لیتی ہے۔ درخت اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور اس عمل میں وہ کسی سے تعصب نہیں برتتا۔ وہ ایک دوسرے درخت کے بیج سے جنم لیتا ہے، مگر اس کے بعد وہ بلا تعصب سورج سے روشنی قبول کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے آسمان اور بادلوں سے پانی وصول کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے فضا سے ہوا کو جذب کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی تعصب کے زمین سے اس کی زرخیزی اور مٹی کا اخذ کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کی مدد سے وہ اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج سے ایک طاقتور سایہ دار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ تعصب کا مظاہرہ کرتا تو کبھی کوئی بیج کا درخت نہ بن پاتا۔ درخت کی زندگی میں ہمارے لیے ایک دوسرا نمونہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی وہ بھلائی کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اس کے زندگی کے آغاز ہی پر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ شکایت کیے بغیر وہ کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اور زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ فضا اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتی ہے، لیکن وہ انسانوں کو پلٹ کر آکسیجن دیتا ہے۔ اس کے وجود کو زمین بد شکل جڑ اور بے روپ تنے کی شکل میں جنم دیتی ہے، لیکن وہ پلٹ کر لوگوں کو سبزے، پھلوں اور پھل کی بہاریں دیتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں لیکن وہ اپنے پھل ان پر نچھاور کر دیتا ہے۔ اسے دھوپ ملتی ہے لیکن وہ انسانوں کو سایہ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے گھر کا فرنیچر، ان کے بیٹھنے کا صوفہ اور ان کے لیٹنے کی مسیری بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کو روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درخت کی طرح جو انسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو اور یک طرفہ طور پر مخلوق خدا کا خیر خواہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے صبر کا بہترین بدلہ دیں گے اور اسے جنت کے ابدی باغوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا۔ بڑی بی کا مسئلہ۔ اسحاق ناگی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے فون کر کے ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا۔ وہ مسئلہ صرف ان کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اسے اپنے قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بزرگ خاتون ناگی صاحب کے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے ناگی صاحب سے کہا کہ وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے کام میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی، لوگوں سے اگر دودھ کے پیسے لیے تو انہیں خالص دودھ ہی بیچا۔ لیکن اب انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دودھ پیتے وقت ناپ تول میں جو کمی بیشی ان سے ہو گئی ہوگی، اور ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کہیں خدا کے ہاں اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ خاتون بہت روئی، یہاں تک کہ ناگی صاحب کو بھی اس نے رلا دیا۔ جس وقت ناگی صاحب نے مجھے لاہور سے فون کر کے یہ بات بتائی، میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا۔ 1 مہینے سے میں ہسپتال میں لیبارٹری اور ڈاکٹروں کو بھگت رہا تھا۔
میں نے ان میں سے ہر شخص کو پیسے لینے کے معاملے میں اتنا حساس پایا کہ اس کی کوئی حد نہیں، مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے معاملے میں بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ گویا مفت میں اس سے کوئی بیکار لیا جا رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں برسوں صرف حقوق کی نفسیات پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف لینے کے معاملے میں حساس ہو چکا ہے، دینے کے معاملے میں کم ہی لوگ حساس رہ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا ہے: تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے تو تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے، اس دن جب لوگ رب العالمین کے حضور پیشی کے لیے اٹھیں گے؟ قرآن پاک کی آیات صاف طور پر بتاتی ہے کہ قرآن ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ سناتا ہے۔ ناپ تول میں یہ ڈنڈی عام سوچ کے مطابق صرف دکانداروں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ہر ایسے معاملے پر ہوتا ہے جہاں لوگ اس معاہدے پر دوسرے سے کچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے عوض لوگوں کو کچھ دیں گے بھی، چاہے دینے والا کوئی دکاندار ہو جو لوگوں کو سامان ضرور دیتا ہو، چاہے دینے والا اپنا وقت دینے کا پابند ہو، یا دفتروں میں ڈیوٹی کرنے والا کوئی ملازم۔ جس شخص نے پورا لینے کے بعد پورا نہ دیا وہ بلا شبہ ہلاک ہوگا۔ ناپ تول میں کمی اگر انسان سے ہو جائے جیسا کہ ان بڑی بی سے زندگی میں ہوگی تو قرآن پاک کے مطابق یہ قابل معافی ہے، مگر جہاں لوگ لینے اور دینے کے پیمانے مکمل طور پر بدل دے، جہاں یہ طے ہو جائے کہ دودھ بہرحال خالص نہیں دیا جا سکتا، پیٹرول بہرحال پورا نہیں دیا جا سکتا، دفتر میں پورا کام کرنا بہرحال ممکن نہیں ہے، تو ایسی قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایک سانیہ ہو گیا کہ اب یہاں لینے کے بعد پورا نہ دینا کچھ افراد کا معاملہ نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ سوسائٹی کا معروف طریقہ بن گیا ہے۔ جو شخص دفتر میں اپنا کام محنت سے کرتا ہے وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بالیقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب سے بچا رہا ہے، کیونکہ لینے کے بعد دینا تو ہر حال میں پڑے گا۔ دنیا میں نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، خدا قیامت کے دن دلوا دے گا، مگر اس روز انسان کے پاس دینے کے لیے سوائے اپنی نیکیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس روز اپنی غلطیوں پر رونے والی بڑی بی کو تو جنت میں بلند درجات مل جائیں گے، مگر جان بوجھ کر دھوکہ دینے والوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہوگی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ لیجیے انقلاب آ گیا۔ ہمارے یہاں ایک طویل عرصے سے انقلاب کا انتظار جاری ہے۔ اس انتظار کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ذرائع وسائل پر دیگر بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح استحصالی طبقات کا قبضہ ہے۔ فوج، جاگیردار، سیاستدان، سرمایہ دار اور بیوروکریسی میں پایا جانے والا استحصال عنصر اس ملک کی سیاسی اور معاشی شہرت پر قابض ہے۔ دوسری طرف عوام کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ غریب ہر دور میں، چاہے وہ فوجی دور ہو یا عوامی یا سیاسی دور، یکساں طور پر پستا رہا ہے۔ حکومتیں بدلنے سے عوام کی تقدیر کبھی نہیں بدلی۔ ہر آنے والا پچھلے پر لعنت کرتا ہے، نئی روشنی اور ترقی کی نوید دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تو صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ عوام کے کچل جانے کا یہ عمل کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اس عرصے میں ہمارے مذہبی اور غیر مذہبی دانشور قوم کو ایک عظیم انقلاب کی نوید دیتے رہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح روس، فرانس اور ایران میں انقلاب آیا، اسی طرح پاکستان میں بھی عوام انقلاب لہرا استحصالی طاقتوں اور اپنے ساتھ بہا لے کر جائے۔ انقلاب کی لہر کو پیدا کرنے کا جو طریقہ انہوں نے ٹھیک سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ استحصالی طبقات کے خلاف غصے کی وہ آگ بھڑکائیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی تپش آتش فشاں بن کر دہکنے لگی۔ قلم کے جوش اور لہجے کی گرمی سے عوامی جذبات کو برا نختیا کریں، اپنے فکر و نظر کے ہر سوتے کو صرف لوگوں میں رد عمل کی نفسیات کی فروغ کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ اس پس منظر میں ہر قلمکار اور ہر مقرر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ ان طبقات کے خلاف لوگوں کے ذہن میں نفرت کا زہر انڈیلتا رہے، ان کے ظلم، بدعنوانیوں، ریشہ دمانیوں سے عوام کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتا رہے۔ اس مقصد کے لیے صاحب اقتدار شخص کو عام طور پر ان استحصالی طبقات کا نمائندہ بنا کر لایا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کا حکمران اصل میں حکمران نہیں بلکہ شیطان ہے، اس کے دور میں کوئی خیر نہیں، اس کی ذات سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس قوم کی تاریخ یہی ہے کہ جو شخص حکومت میں آ جاتا ہے اس کی برائیاں لوگوں کو ازبر ہو جاتی ہے اور اس کا ہر اچھا کام اس کا ذاتی مفاد ہی لگنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام ہر سیاسی اور فوجی حکومت سے بیزار ہوتے ہیں۔ سن 77 تک عوامی تحریک کی مدد سے اور اس کے بعد عوام کی خاموش رضامندی کے ساتھ ہر حکومت بدل جاتی ہے، لیکن
حکومتی تبدیلی چونکہ عوامی انقلاب کے مترادف نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایک دفعہ پھر نئے آنے والے پر اپنی توپوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ لیکن ان مفکرین اور دانشوروں کو یہ نہیں معلوم ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں منفی سوچ کا جو بیج انہوں نے لگایا تھا اب وہ برگ و بالار ہونے لگا ہے۔ انقلاب آ گیا ہے، مگر ایک بہت بڑا انقلاب، برا انقلاب۔ لوگوں نے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ استحصالی طبقات کے خلاف وہ اٹھے، بلکہ وہ خود استحصالی طبقات میں شامل ہو گئے ہیں۔ ملازمت پیشہ لوگوں نے رشوت اور بدعنوانی کے ذریعے سے، جبکہ تاجروں نے ملاوٹ اور گرانی کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ مڈل کلاس کے ان دو نمایاں طبقات کے بعد جو غریب و غربا رہ گئے ہیں، انہوں نے اسٹریٹ کرائم کو اپنے ہر مسئلے کا حل بنا لیا۔ سوسائٹی کے باقی لوگوں کے پاس سوائے صبر اور خودکشی کے کوئی اور چارہ نہیں بچا۔ تو سارے مفکرین اور دانشوروں کو مبارک ہو، انقلاب آ گیا، مگر یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ ہم اس راستے کے ہر موڑ اور ہر گزر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ نفرت نہیں بلکہ محبت، بدلہ نہیں بلکہ درگزر، برائی نہیں بلکہ بھلائی، یہی طریقہ ہے جو قوم کی نجات کا راستہ ہے۔ ساری دنیا میں اگر برائی پھیل جائے تب بھی ہمیں نیکی کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہمیں اپنا بدلہ اپنے رب سے لینا ہے، انسانوں سے نہیں۔ ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں۔ ہمیں حبیب خدا کے راستے پر چلنا ہے، کمیونسٹ کے طریقوں پر نہیں۔ اسی سے اصل انقلاب آئے گا، اسی سے اصل خیر پھوٹے گی، اسی سے صبح طلوع ہوگی۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 102 پر اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 103 سے سماعت فرمائیے۔